میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج کے اپنے ویلاگ میں 3-4 اہم سیاسی پیش رفت کے حوالے سے بات کروں جو کہ کراچی اسپیسیفک ہے۔ جیسے کہ کراچی کی سیاست میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی نئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ کل جو ہر ڈمپر حادثے پر آنے والے عوامی رد عمل کو پختونوں کے خلاف سازش کہتا تھا، اسے پختونوں کا معاشی قتل عام کہہ رہا تھا، اور ایک قانونی مسئلے کو لسانی مسئلہ بنا کر کراچی میں 2 پرامن قوموں کو متصادم کروانے کی کوشش کر کے شہر کا امن خراب کر رہا تھا۔ وہ لیاقت محسود آج ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدارت سے استعفے کے مطالبے کے بعد یو ٹرن لے کر خود ان حادثات کو قانونی اور انتظامی مسئلہ تسلیم کر رہا ہے، اور اس بلیک میلر اور مافیا کے سرغنہ کو ایکسپوز کرنے میں ایم کیو ایم سہراب گوٹ سے ایم این اے منتخب ہونے والے اقبال محسود کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ جنہوں نے اس شخص سے استعفے کا مطالبہ کر کے پٹھان مہاجر تصادم کی کوشش کو ناکام بنایا۔ اور پھر ساتھ ہی ایک اور اچھی کوشش یہ ہوئی کہ جس سے یہ معاملہ بہت حد تک ڈیفیوز ہو گیا، وہ یہ کہ آل ٹرک ڈمپرز آنر ایسوسی ایشن اور انصاف ٹرک ڈمپر ایسوسی ایشن کے مشترکہ وفد نے حاجی یوسف اور آغا میاں کی قیادت میں ایم کیو ایم کے سربراہ آفاق احمد کی رہائش گاہ پر ملاقات کر کے یہ یقین دہانی کروائی کہ کراچی میں پختون مہاجر فسادات کی کسی بھی سازش کو ہم ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پٹھان مہاجر دونوں 2 پرامن قومیں جو برسوں سے ایک ساتھ اس شہر میں رہ رہی ہیں۔ کسی بھی حادثے کا ہونا انتظامی اور قانونی معاملہ ہے، اور ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ڈرائیورز کی لاپرواہی یا غفلت کو ہم بھی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ڈمپر ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک اچھا گڈ ول جسٹر ہے، اور چیئرمین آفاق احمد نے بھی موجودہ حالات اور سرحدوں پر بڑھتے خطرات کے پیش نظر باہمی اتحاد اور اتفاق پر زور دیا، اور ایسے ہی خیر سگالی کے جذبے کا بھی سندھیوں کی طرف سے امکان ظاہر کیا کہ وہ بھی سندھ مہاجر نفرتوں اور قدرتوں کو ختم کر کے شہر کی فضا کو پرامن بنائیں گے۔ اگر کراچی میں رہنے والی 2 بڑی قومیتیں یعنی پختون اور سندھی اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ ان کے سیاسی، معاشی اور کاروباری مفادات اس شہر سے وابستہ ہیں، اور اس شہر میں رہنے والی اردو اسپیکنگ آبادی کے جو اس شہر کی اکثریتی آبادی ہے، اور جو سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور سیاسی شعور رکھنے والی قوم ہے، اور جن کا کہ پختون اور سندھی قوم سے کسی بھی قسم کا نہ سیاسی اور نہ معاشی ٹکراؤ، تو لہٰذا ان کے ساتھ مل کر چلنے میں تینوں قومیتوں کا نہ صرف فائدہ ہے بلکہ اس سے بڑا فائدہ اس شہر کا ہے کہ جس کے وسائل پر پچھلے 17 سال سے پیپلز پارٹی قابض ہے، جو اپنی بیڈ گورننس اور بدترین کرپشن پر کراچی سے اٹھنے والی کسی بھی قسم کی آواز کو یا احتجاج کو سندھیوں کے خلاف سازش کہہ کر یا سندھ دھرتی پر حملہ قرار دے کر اپنی حکومت کو مستحکم کر دیا رہی۔ کبھی پٹھان مہاجر فسادات کروانے کے لیے لیاقت محسود جیسے کرداروں کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کبھی سندھو دیش کی آڑ میں سندھی مہاجر فسادات کا خونی کھیل کھیلنے کی خطرناک سازش کی جاتی ہے۔ جس دن ایک عام اور غریب سندھی پیپلز پارٹی کے ان ناپاک عزائم سے واقف ہو گیا تو کراچی ہی نہیں سندھ بھی ترقی اور خوشحالی کی جانب بڑھنا شروع کر دے گا۔ اب آئیے ایک اور سیاسی جماعت کے اجتماع پر بات کرتے ہیں کہ جس کی تیاری 10 دن تک بڑے زور و شور کے ساتھ جاری تھی۔ اپنے 8 نومبر کے جلسے کی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان نے 4 نومبر کو گارڈن پر ہونے والے ایک خونی حادثے پر جانا بھی گوارا نہیں کیا کہ کہیں پختون بھائی اس حادثے کے بعد بڑھنے والی کشیدگی کی وجہ سے جلسے میں آنے سے انکار نہ کر دیں، کیونکہ رام سوامی واقعے کے بعد پختون مہاجر ٹینشن شہر میں بہت حد تک بڑھ چکی تھی، اور لیاقت محسود نے اسے لسانی رنگ دے کر شہر میں اور سوشل میڈیا پر تصادم کی فضا پیدا کر دی تھی، اور ایم کیو ایم پاکستان اس تصادم اور کشیدگی کا اثر جلسہ گاہ تک پہنچنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال اللہ نے کرم کیا اور دونوں اطراف سے معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے سمجھدار لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی 8 نومبر کا ٹھاٹے مارتا سمندر ساحل پر ٹکرانے کی بجائے کسی نامعلوم جزیرے کی طرف مڑ گیا، اور یہ ٹھاٹے مارتا سمندر تحلیل نہیں ہوا بلکہ وہ اتحاد بھی تحلیل اور پارا پارا ہو گیا کہ جسے مصنوعی تنفس کے ذریعے اتنے عرصے تک زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی، مگر افسوس کہ وہ پھر بھی جانبر نہ ہو سکا، اور دوبارہ سے اسی ٹرائیکا کی پوزیشن پر تینوں دھڑے آمنے سامنے آ گئے۔ یعنی ٹھاٹے مارتے اس سمندر میں صرف فاروق ستار صاحب ہی ون مین شو کا کردار ادا کرتے نظر آئے،
جبکہ گورنر صاحب شاید ویڈیو لنک کے ذریعے ہی اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور باقی مرکزی قیادت نہ جانے کون سے محاذ پر سرگرم تھی۔ نہ خالد مقبول صدیقی نظر آئے، نہ انیس قائم خانی موجود تھے، اور نہ ہی مصطفیٰ کمال صاحب کو وہاں دکھا۔ اور کچھ کا تو یہ کہنا تھا کہ انیس قائم خانی کی گھن گرج بھی ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور بالآخر وہ رخت سفر باندھ گئے، یعنی جہاں سے آئے تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جہاں سے لائے گئے تھے وہیں پہنچا دیے گئے، یعنی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اور حیران کن طور پر اس سارے ایپیسوڈ میں مصطفیٰ کمال صاحب خاموش فلموں کے ہیرو والا یا پھر شاید ویلن والا کردار ادا کرتے نظر آئے، یعنی ان کے دیرینہ دوست، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ جن کے کندھوں پر وہ سوار ہو کر کراچی آئے تھے، وہ انیس قائم خانی صاحب کو تنہا چھوڑ کر اسلام آباد خاموش ہو کر بیٹھے۔ انیس قائم خانی اپنے آخری دنوں میں کراچی کے مختلف سیکٹروں میں جا جا کر آواز لگاتے رہے، مگر نہ جانے کیوں ان کی آواز یا تو اسلام آباد تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، یا پھر وہ بھی بہادر آباد والوں کی طرح ان سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ بہرحال سرجانی کے ٹھاٹے مارتے سمندر نے ثابت کر دیا کہ جو کسی دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس گڑھے میں منہ کے بل گر جاتا ہے۔ آج وہ ایم کیو ایم پاکستان کہ جس نے 23 اگست کو اپنے بانی اور قائد کو تنہا کرنے کی کوشش اور سازش کی تھی، آج وہ خود تنہا ہو کر اتنے حصوں میں بٹ چکی ہے کہ انہیں اپنے سایوں پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اب تو فاروق ستار صاحب کے پی آئی بی گروپ، مصطفیٰ کمال کے پی ایس پی اور خالد مقبول صدیقی کے بہادر آباد ٹولے نے بھی اتنے انڈے بچے دے دیے کہ اب تو سبھی لیڈر ہیں، اور ہر لیڈر کو صرف کارکنان کی ضرورت ہے۔ ویسے یہ قدرت کا مکافات عمل ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بس آخر میں فاروق ستار صاحب کے سرجانی جلسے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس میں 4-5 ہزار لوگوں کی شرکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو فاروق ستار صاحب ناگن چورنگی سے سرجانی چورنگی تک شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک اپنے اپنے کام دھندوں سے لوٹنے والوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ اگر صرف 2 منٹ کے لیے ٹریفک کو روک دیا جائے تو آپ کے ٹھاٹے مارتے سمندر سے بھی 10 گنا بڑا مجمع اکٹھا ہو سکتا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان ہزاروں افراد نے جو اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، انہوں نے بھی آپ کے ٹھاٹے مارتے سمندر کو رک کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ فاروق ستار صاحب بچپن میں اردو کی کتاب میں ایک سبق پڑھا تھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا اتحاد میں برکت ہوتی، اور اس کی مثال دیتے ہوئے ایک بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ جنگل سے کچھ لکڑیاں لے کر آؤ۔ ایک بیٹا جب کچھ لکڑیاں لاتا ہے تو باپ ان لکڑیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے رسی باندھ کر ایک ایک بیٹے کو باری باری توڑنے کے لیے دیتا ہے، مگر ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بیٹا ان لکڑیوں کو نہیں توڑ پاتا۔ پھر باپ لکڑیاں الگ الگ کر کے بچوں کو دوبارہ توڑنے کے لیے دیتا ہے، اور چاروں بیٹے وہ لکڑیاں بآسانی توڑ دیتے ہیں۔ تو باپ اپنے بچوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو بیٹا، جب تک یہ لکڑیاں آپس میں جڑی ہوئی تھی، ساتھ تھی، تو مضبوط تھی، تم میں سے اسے کوئی نہیں توڑ سکا، لیکن جب یہ الگ الگ ہو گئی تو تم سب نے اسے بآسانی توڑ دی۔ لہذا اگر تم بھی مل کر آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہو گے تو تمہیں بھی کوئی نہیں توڑ سکے گا، کوئی تمہیں کمزور نہیں کر سکے گا۔